السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقمان حکیم، جس کا نام سب لوگ بڑے عزت سے لیتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمایا 21ویں پارے میں، سورہ روم کے بعد سورہ لقمان، اور اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی پند و نصائح بیان فرمایا ہے۔ اور اس سورے کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، اور اس میں جو حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے وہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تقریباً یہ 9 آیتیں بنتی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے نیک بندے ہونے کا ذکر فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل، فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز اور اونچا مقام عطا فرمایا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ مقام، یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا راست بازی، امانت داری اور بے فائدہ چیزوں سے پرہیز کرنے اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کی حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے۔ ان کے آقا نے کہا بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین 2 حصے لے آؤ، تو پھر وہ وہی 2 حصے زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر یہ بکری کے اندر جیسے زبان اور دل یہ دونوں انسان کے اندر بگڑ جائیں تو یہ سب سے بدترین چیز ہوتی ہے انسان کے اندر۔ یہ حکمت کی بات تھی جو علامہ ابن کثیر نے اس کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 12 سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا انہیں حکم دیا کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور جو شخص شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے وہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری سے بے نیاز اور وہ ہر طرح کی تعریفوں کا مستحق ہے۔ تو سب سے پہلے شکر گزاری، یعنی شکر گزاری کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرما برداری، اور جن چیزوں سے اللہ نے حرام کیا، منع کیا ہے، اس سے پوری طرح بچنا، اور جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو پوری طرح بجا لانا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت فرمائی جس کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، اور انہوں نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے شرک سے بچانے کے لیے کوشش کریں اور ان کو نصیحت کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں سب سے پہلے کہا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچا لے کہ ہم بت پرست بن جائیں۔ اور یہ بتایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے دنیا میں، زمین پر سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور جو آدمی شرک کرے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جیسا کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں بتاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، ملاوٹ نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں امن و امان اور آخرت میں بھی امن و امان ہے، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ ظلم نہ کرنے والے، شرک نہ کرنے والے، شرک و بدعت، خرافات جتنے بھی ہیں، یہ سب چیزوں سے جو آدمی بچتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ اور شرک کے بعد سب سے پہلے توحید کے بعد جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی تائید اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کیونکہ ماں بڑی تکلیف پر تکلیف اٹھا کر جنم دیتی ہے، اور یہ کہا کہ اگر ماں باپ اگرچہ مشرک ہوں، اگر تمہیں شرک کرنے پر زبردستی کریں تب بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ضرور کرنا، مگر شرک میں ان کی بات نہیں ماننا۔ اور یہاں پر ایک لفظ آیا ہے وہ فِصَالُهُ فِي عَامَيْن،
یعنی دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، تو یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت بھی اللہ نے بتائی کہ 2 سال تک ماں دودھ پلا سکتی ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ زبردستی کریں شرک والے کام اللہ کی نافرمانی کرنے پر، تو ایسی صورت میں ان کی بات نہ ماننا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میری طرف رجوع کرنے والے یعنی اہل ایمان کی پیروی کرو، اس لیے کہ بالآخر تم سب کو میری بارگاہ میں واپس لوٹنا ہے، اور میری طرف سے ہر ایک کو اس کے اچھے برے عمل کی جزا ملنی ہے۔ اگر تم میرے راستے کی پیروی کرو گے اور مجھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے، تو امید ہے کہ قیامت والے دن روز محشر میری عدالت میں سرخ رو ہوں گے، بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتوں کا سلسلہ اور بھی جاری ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اسی وصیت میں فرمایا کہ حساب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا لیتا ہے، اور اللہ نے ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم دنیا میں کیا کرتے تھے تمہارے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اور اسی حساب سے ہر ایک کا بدلہ دے گا۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت اور اطاعت ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے حکم والدین بھی کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے۔ عقیدہ توحید کے بعد والدین کی خدمت اعمال صالحہ میں سب سے اول چیز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر 3 باتیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو ماں باپ کا سلسلہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہتا ہے تا دم حیات، بچے جب تک زندہ رہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے، چاہے زندہ ہوں یا مردہ، ہمیشہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتائی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، اے پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، پھر وہ خواہ کسی چٹان میں دب کر رہ گئی ہو، یا آسمان کی بلندیوں میں کہیں کھو گئی ہو، یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور حاضر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے اللہ سے مخفی نہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ضرور حاضر کرے گا، یعنی اس کے جزا دے گا، اچھے عمل کا اچھی جزا ہوگی اور برے عمل کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا جائے گا، جہنم اس کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رائی کی دانے کے برابر مثال دی ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے جس کا وزن محسوس نہیں ہوتا، نہ تول میں نہ ترازو کے پلڑے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چٹان آبادی سے دور جنگل پہاڑوں میں مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ ہی نہ ہو، کھڑکی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ مسند احمد۔ اس لیے کہ وہ لطیف باریک بھی ہے، اس کا علم مخفی ترین چیزوں تک محیط ہے، اور وہ خبیر ہے، اندھیری رات میں بھی چلنے والی چونٹیوں کی حرکات و سکنات سے وہ باخبر رہتا ہے۔ اور چوتھی نصیحت اللہ نے فرمائی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، کیونکہ نماز زندگی میں توحید کے بعد، والدین کی اطاعت کے بعد سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا حق نماز پڑھنا ہے، اور نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں سب سے نمایاں اسلام کا ثبوت ہے اور اسلام کا عماد ہے، ستون ہے، اور جو نماز اچھی طرح سے پڑھتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں نماز کا ہی حساب ہوگا سب سے پہلے۔ اور 5ویں اور 6ٹھویں نصیحت فرمائی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ آدمی اپنی تمام زندگی ہمیشہ بھلائی کا خود عمل کرے اور بھلائی کا لوگوں کو حکم دے، اور برائی سے خود بچے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا تمام انبیاء کی دعوت کا بھی یہی لب لباب تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے انسانی تمام اخلاق، عبادات
اور دنیا کی تمام چیزیں باقی رہتی ہیں، اور اصول خمسہ جو ضرورت خمسہ ہے وہ بھی اسی پر باقی رہتے ہیں۔ اور ساتویں نصیحت فرمائی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اے میرے بیٹے تم دعوت کے میدان میں نماز پڑھنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان تینوں کاموں کے لیے صبر کرنا، یعنی یقین مانو یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے، بڑے اونچے کاموں میں سے ہے صبر کرنا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین ان لوگوں کے لیے جو دعوت کا کام کرتے ہیں، اور یہ تینوں کام نماز، امر بالمعروف نہی عن المنکر اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں۔ اس کے بعد کی جو نصیحتیں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق، تعلقات کہ کیسے ہمیں رہنا چاہیے۔ فرمایا سب سے پہلے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، یعنی تکبر نہ کر، لوگوں کو حقیر نہ سمجھے۔ جب وہ تجھے ہم کلام ہوں تو ان سے منہ پھیر لے، یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیر رکھے، یعنی ایک غرور، گھمنڈ، تکبر سے آدمی گردن گھما لیتا ہے، گردن اونچی کر لیتا ہے، بولے ایسا تکبر نہ کر۔ اور نویں نصیحت فرمائی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر نہ چل، یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت کا یا جاہ و منصب یا یاقوت و طاقت یعنی اپنے رعب، دبدبہ، فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کرے، اور اس سے تجاوز نہ کرے، اور اپنی بڑائی کا صرف اللہ کو حق ہے بڑائی کرنے کا، اور صرف اللہ ہی کے لیے زیب دیتا ہے جو تمام انسانوں کا وہ شہنشاہ ہے اور مالک کل ہے اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور، تکبر پایا جائے، مسند احمد۔ اور اسی طرح سے جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کھینچے گھسیٹے ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا جی۔ اور اسی طرح تاہم تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ کے انعامات کا ذکر یا اچھا لباس اور خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے کسی بھی طرح سے اپنے بڑائی کا، گھمنڈ کا، غرور کا، تکبر کا اظہار نہ کرے لوگوں کے ساتھ میں۔ اور 10ویں نصیحت فرمائی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، یعنی چال چلن اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو، اور اتنی تیز بھی نہ ہو کہ جس سے آدمی کا شرف و وقار اور اس کی سنجیدگی کے خلاف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ اپنی آواز کو پست کر، یعنی آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، یعنی چیخنا، چلا کر بات کرنا، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدترین اور ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں حضرت لقمان علیہ السلام کی باتیں، نصیحتیں 3 باتوں پر مشتمل ہیں، عقیدے سے تعلق ہے، عمل صالح سے تعلق ہے، اور اخلاق و کردار سے تعلق ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان اخلاق کو اپنانے کی، اور ہمیں ان کو بار بار سننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ لقمان کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک آپ ضرور اپنی کتاب اٹھائیں اور ترجمہ قرآن میں اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو مزید معلوم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔